السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو نبیوں کے واقعات میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ریئل لائف سٹوری آف پروفیٹ یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور انہیں اللہ نے عراق کے مشہور شہر نینوا کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس دور میں نینوا کی آبادی لگ بھگ 1,20,000 تھی۔ یہ تمام لوگ شرک اور گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یونس علیہ السلام سالوں تک ان لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان لوگوں نے نبی کو ستانا شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دینے لگے۔ پھر ایک دن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرا دیا اور فرمایا کہ فلاں دن تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن غصے کی حالت میں آپ اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ اللہ نے صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی، بستی چھوڑنے کی نہیں، کیونکہ جب کوئی نبی کسی بستی کی طرف مقرر کیا جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اسے نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ تب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں آ گیا۔ یونس علیہ السلام جب نینوا سے نکل گئے، اسی دوران بستی پر عذاب کی علامتیں نظر آنے لگی۔ ایک بڑا سیاہ بادل جس میں آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب نینوا کے لوگ سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام جو کہتے تھے وہ حق تھا۔ سرداروں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، توبہ کرو، اپنے گناہوں سے رجوع کرو، شاید اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ لوگوں نے رو رو کر توبہ کی، سجدے میں گر پڑے۔ ماں کو بیٹی سے، باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا گیا اور ہر شخص اللہ سے معافی مانگنے میں مشغول ہو گیا۔ 3 دن تک یہ عمل چلتا رہا اور آخر کار اللہ کی رحمت جوش میں آئی، عذاب ٹال دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کیوں نہیں ہوئی کوئی بستی جو ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے کچھ کام آیا ہو سوائے یونس کی قوم کے، یعنی تمام قومیں نبیوں کی باتوں کو ٹھکرا دیتی تھی، مگر یونس علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لے آئی، وہ بھی عذاب کی صرف نشانی دیکھ کر۔ اللہ نے انہیں مہلت دی اور ہدایت عطا کی، لیکن یونس علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ وہ تو بستی سے نکل کر سمندر کی طرف جا چکے تھے۔ انہوں نے ایک جہاز میں سواری کی جو پہلے سے ہی سامان اور لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک زبردست طوفان آیا، لوگ گھبرا گئے اور بولے، کشتی ہلکی کرو۔ سارا سامان سمندر میں پھینکا گیا، مگر وزن پھر بھی زیادہ تھا۔ تب فیصلہ ہوا کہ کسی ایک آدمی کو سمندر میں ڈالا جائے گا۔ ناموں کی چٹھیاں ڈالی گئی، پہلی بار چٹ نکلی یونس علیہ السلام کا نام۔ لوگوں نے انکار کیا، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ دوبارہ چٹ نکالی گئی، پھر وہی نام، تیسری بار بھی وہی ہوا۔ اب سمجھ آ گیا کہ یہ سب کسی حکمت کا حصہ ہے۔ مجبوراً یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا گیا۔ اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا، اسے نگل لو مگر نقصان نہ پہنچانا۔ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور سمندر کی گہرائیوں میں لے گئی۔ اب سوچئے، رات کا اندھیرا
समुंदर की गहराई और मछली का पेट, 3 अंधेरे। उसी अंधेरे में यूनुस अलैहिस्सलाम ने तस्बीह पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और मैं ही जालिम था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने तस्बीह की, रोए, पछताए, और यही तौबा की शुरुआत है। कुछ रिवायतों के मुताबिक वो मछली के पेट में 3, 7 या 40 दिन रहे। अल्लाह ने उनकी तस्बीह सुन ली और कुरान में फरमाया, और हमने उसकी पुकार कबूल कर ली और गम से निजात दी। मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया। वहाँ वो बहुत बीमार हालत में पड़े थे। उनका स्किन मछली के पेट के एसिड से जल चुकी थी। अल्लाह ने उनके लिए एक बेलदार दरख्त उगाया जो उनकी धूप से हिफाजत करता था और कीड़े मकोड़ों को दूर रखता था। साथ ही एक बकरी भेजी जो हर रोज़ उनके पास आकर खड़ी होती और वो लेटे लेटे उसका दूध पीते। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बहाल हुई और अल्लाह ने उन्हें फिर से नीनवा जाने का हुक्म दिया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम वापस पहुँचे तो देखा पूरी कौम ईमान ला चुकी थी। अल्लाह ने इस किस्से के ज़रिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। इसीलिए अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। चाहे कितनी ही बड़ी गलती हो, सच्चे दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है। दावत का काम कभी ना छोड़ो। हिदायत देना अल्लाह का काम है, हमें सिर्फ सही बात पहुंचानी है। गुस्सा और जल्दबाजी से बचो। यही यूनुस अलैहिस्सलाम से हुआ और उन्हें पछताना पड़ा। अल्लाह हर मुसीबत से निकाल सकता है। यूनुस अलैहिस्सलाम गहरे समुंदर मछली के पेट में थे और वहाँ से भी उन्हें निकाला गया। तो दोस्तों, ये था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का बेमिसाल वाक़या, एक ऐसा वाक़या जिसमें सबक भी है, अल्लाह की रहमत का पैगाम भी है और इंसान के लिए उम्मीद का चिराग भी। सबक ये है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। दोस्तों, आज की वीडियो ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा और कुछ ना कुछ सीखने का मौका भी दिया होगा। अगर आपको ये रूहानी पैगाम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि सबसे गहरी बात क्या थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हर रूहानी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।